وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ پلیز مجھ پر رحم کرے، میں مر جاؤں گی۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے، لیکن اندر موجود کسی بھی شخص کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ سندس کا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ مری میں اب بھی ہلکی ہلکی برف پڑ رہی تھی اور وہ بھیگتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ گرنے لگی تھی کہ کسی مضبوط ہاتھوں نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے بس ایک بار آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ اس کا اپنا شوہر مرتسم تھا، جس کے ساتھ وہ بنی ہو کر پچھلے مہینے آئی تھی، اور وہ لاہور اپنی کسی دوست کے پاس چلا گیا تھا، اسے اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر۔ مگر جب مرتسم نے اسے کامتے دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگاتا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری چیزوں کو چھونے کی؟ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا۔ سندس خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ دوبارہ اگر اپنے ان گندے ہاتھوں سے میری چیزوں کو ہاتھ لگائے تو تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے وہ خونخوار انداز میں گرایا تھا۔ مرتسم خان گاؤں کا سردار بالآخر وہ کمرے میں داخل ہو ہی گیا تھا۔ سندس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کو دیکھ کر مرتسم کا دل ایک لمحے کے لیے نرم پڑا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے اوپر لاپرواہی کا غلاف چڑھا دیا تھا۔ وہ بنی میں آئی ہوئی عورت تھی، وہ اس پر رحم نہیں کر سکتا تھا، ورنہ سارے خاندان والے اسے کمزور سمجھتے۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت اس کے سارے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا اور اس کے ہونٹ بھی نیلے پڑے ہوئے تھے۔ تم نے میرا سارا کمرہ برباد کر دیا ہے۔ وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے اس کی معافی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آپ کی امی نے مجھے سوئمنگ پول میں پھینک دیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سندس کے دل پر ایک گھنسا لگا تھا۔ سب گاؤں والے تو کہہ رہے تھے کہ مرتسم دل کا بہت اچھا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مگر یہ تو بہت ہی ظالم انسان ہے۔ کیا آپ مرتسم ہیں؟ انتہائی معصومیت سے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کی جرأت پر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ حویلی کی کسی عورت کو بھی اس کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف جا کر کھڑی ہوگی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ مرتسم نے اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تھا۔ آج تو میرا نام اپنی گندی زبان سے لے لیا ہے، دوبارہ یہ جرأت مت کرنا، ورنہ تمہاری زبان میں کاٹ ڈالوں گا۔ اس حویلی کے کچھ اصول ہیں، تمہیں ان اصولوں کو سیکھنا ہوگا، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ چلایا۔ سندس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ الفاظ تھے کہ گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کے… دیکھو لڑکی، تم یہاں پر جن حالات میں آئی ہو نا، ان سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس حویلی میں تمہاری حیثیت ایک معمولی سی ملازمہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک ایسے جرم کی سزا دے رہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی زبان میں پھر سے حرکت ہوئی تھی۔ مرتسم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اسے بحث کرنے والی عورتیں شدید زہر لگتی تھی۔ تمہارے بھائی نے ہماری زمینوں کو جلایا ہے، ہمارے مویشی مارے گئے ہیں، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ وہ شدید غصے میں بولا تھا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس بات کا فیصلہ جرگہ کر چکا ہے، تم اپنی اوقات میں رہو۔ یہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، میرے کمرے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی وقت مرتسم کا موبائل بجا تھا۔ سکرین پر مریم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کال سننے کے لیے بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں جان، تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا میں۔ کیسی ہو تم؟ آنسوؤں کا ایک گولا سندس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ اب وہ ایسی پوزیشن میں تھی کہ نہ تو وہاں سے جا پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اس جگہ پر بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ اس کے سردار جی کا حکم نہیں تھا۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ وہ بت بنی اپنی ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ مجھے کیا تمہارے لیے
इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो और मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, वरना जो सलूक तुम्हारे साथ करूँगा पूरी ज़िंदगी के लिए पछताती रहोगी। आप प्लीज़ मुझे इस कमरे में पनाह दे दें। हवेली वाले बहुत जालिम हैं, उसने लरजते हुए लहजे में कहा था। ये तुम्हारे भाई के जुल्म का सिला है जो तुम्हें मिल रहा है। इस कमरे में तुम्हारी रहने की औकात नहीं है, निकलो यहाँ से। उसका बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ धकेलने लगा था कि अगले ही लम्हे वो उसके बाजुओं में झूल गई थी। मुर्तसिब ने उसके चेहरे को थपका, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। अब ये क्या ड्रामा है? रात 3 बजे का वक्त था। पूरी हवेली इस वक्त गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। मुलाजिम अपने अपने क्वार्टर्स में चले गए थे। उसके दिल में आया कि उसे कमरे से बाहर फेंक दे, मगर कुछ सोच कर ठहर गया। वो जालिम तो था लेकिन इतना बेहिस नहीं था। मुर्तसिम की नज़र उसके भीगे हुए लिबास पर पड़ी तो वो गहरी सांस खारिज करके रह गया। अब क्या यह सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अज़ीम अता फरमा। बस एक बार मरियम के पेरेंट्स मान जाए, फिर मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो बहुत ही गौर से सुंदस के चेहरे को देख रहा था, जो बला की हसीन थी। यूँ महसूस होता था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। मगर मसला ये था कि मुर्तसिम को उसकी ज़ात से दिलचस्पी नहीं थी। जिससे उसे मोहब्बत थी, वो अपना सब कुछ उसी के नाम कर चुका था। उसने अपनी अलमारी में से एक ट्राउज़र और शर्ट निकाली थी। कमरे की लाइट ऑफ करके उसने मोहतरमा के कपड़े चेंज किए थे। वो अब उसके कंफर्टर में दुबकी पुरसुकून नींद सो रही थी। मुर्तसिम सोफे पर जाकर बैठ गया था। टांग पर टांग चढ़ाए वो सिगरेट निकाल कर सुलगा रहा। जब उसने ज़रा सी आंख खोली थी, इस डर से कि मुर्तसिम उसे देख ना ले, उसने फ़ौरन से अपनी आंखें बंद की थी। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। बाहर वो जालिम आंटी, वो मुझे मारेगी। या अल्लाह प्लीज़ मुझे बचा लेना। आप हमेशा मेरी मदद करते हैं ना, इस बार भी मेरी मदद करें। ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, मुझे इस इंसान के पास ही रहने दे। वो छोटे बच्चों की तरह अपने रब से दुआएं मांग रही थी। उसकी उम्र बामुश्किल 17 साल थी। अपने घर वालों की लाडली बेटी थी, हद से ज़्यादा शरारती थी। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि वो ऐसी जगह पर फंस गई थी जहाँ से निकलने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। मुर्तसिम सोफे पर ही सो गया था, जबकि वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोचे उसकी खुशबू को महसूस कर रही थी। जब उसके जहन में ये ख्याल आया कि मुर्तसिम ने उसके कपड़े चेंज किए हैं, तो वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दी थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो चीज़ें उसे आसान लग रही हैं वो उसके लिए खौफनाक ख्वाब का रूप इख्तियार कर लेंगी। सुबह के वक्त मुलाजमा इजाज़त लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। इस वक्त मुर्तसिम वॉशरूम में नहा रहा था। वो सुंदस को बुलाने के लिए आई थी, जो कि अभी तक बेड पर ही नीम दराज थी। जब उसने सुंदस को मुर्तसिम के कपड़ों में देखा तो बेसाख्ता अपने लबों पर हाथ रख दिया था। बीबी साहिबा ने तुम्हें मना भी किया था कि मुर्तसिम साहब को अपने पास आने की इजाज़त मत देना। क्या तुमने उनके साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया है? वो अपना माथा पीटते हुए जाहलाना अंदाज में बोलती। उसे बहुत जहर लग रही थी। तुम्हें क्या मसला है? अपने काम से काम रखो। मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें मसाइल होने वाले हैं, क्योंकि बीबी साहिबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वो तुम्हें जान से मार देंगी। निकलो यहाँ से, ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली थी। शोर की आवाज़ सुनकर मुर्तसिम बाहर आ गया था। क्या मसला है? वो साहब जी, इनको बीबी साहिबा बुला रही हैं। पहले उसके लिए ढंग के कपड़े लाओ। जी साहब, जी मैं अभी अपने कपड़े लाती हूँ। मुलाजमा इंतहाई बोसीदा जोड़ा उसके लिए लाई थी। उसने नाक चढ़ाई, मगर वहाँ पर उसके नखरे उठाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। मुर्तसिम तो हवेली से भागने के पर तोल रहा था। शाम का वक्त था जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे अपना सूटकेस कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसके माथे पर खुफकी सी लकीर नमूदार हो गई थी।
میرا سوٹ کیس کہاں پر ہے؟ کمرے سے باہر نکل کر سب ملازموں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سندر جو کہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں شدید درد ہو رہا تھا کیونکہ ساس نے جلتا ہوا چمچہ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا، اور یہ اس کی سزا تھی کہ اس نے مرتسم کے قریب جانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ساس اس قدر ظالم تھی کہ اس نے اپنی بہو کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو تو میں تمہارا یہ بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی، بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دوں گی۔ میرا سوٹ کیس کہاں پر ہے؟ وہ حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رعب دار لہجے میں بولا تھا۔ سوال وہ ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ دل سندس کا خوف سے اچھل رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ صاحب جی مجھے نہیں پتا، میں تو صبح سے آپ کے کمرے میں گئی ہی نہیں، تو پھر میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ بس صاحب جی یہ سندس ہے نا، یہ آپ کے کمرے میں گئی تھی۔ شام کے وقت ہی میں نے اس کو آپ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم آؤ میرے کمرے میں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی مرے مرے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ سوٹ کیس کہاں پر ہے میرا؟ وہ صاحب جی مجھے پتہ نہیں ہے، جھوٹ مت بولو، ورنہ اگر میں نے حقیقت کا پتہ لگا لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ صاحب جی جان اس کے وجود سے نکلنے کو تھی۔ اس کے گال بھی شرمندگی کے مارے تپنے لگے تھے اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے وہ نفرت امیز انداز میں بولا تھا۔ اگر ہماری حویلی والوں نے تمہیں یہ سکھا کر بھیجا کہ تم اپنے حسن کی مدد سے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر لو گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مرتسم جی مجھے درد ہو رہا ہے، میرا نام اپنی گندی زبان سے مت پکارو۔ اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اس کی کمر پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ جمائے اسے اپنے مزید قریب کر گیا، جبکہ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی اور آزاد ہونے کی کوششیں کر رہی تھی۔ میرا سوٹ کیس کہاں پر ہے؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو، ورنہ کمرے میں لگے کیمرے کی مدد سے اگر میں نے انہیں چیک کیا اور تم گناہ گار نکلی تو پھر زندہ زمین کے اندر دفن کر کے اوپر شکاری کتے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نگلا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ اتنی آسانی سے وہ بھی بات ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ یعنی تم خود اپنے منہ سے نہیں بتاؤ گی؟ مجھے پتہ لگانا پڑے گا، رائٹ؟ میں سچ میں نہیں جانتی ہوں۔ اب کی بار اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا تھا۔ جھوٹ بولنے میں تو وہ شروع سے ہی بہت ماہر تھی۔ حویلی میں بھی جب بھی وہ کوئی غلطی کرتی تھی تو الزام اپنے کزن پر ڈال دیتی تھی، اور اس قدر مہارت سے جھوٹ بولتی تھی کہ سامنے والا کنفیوز ہو جاتا تھا۔ لیکن اس بار اس کے سامنے اس کا کزن یا پھر اس کے بابا نہیں بلکہ گاؤں کا سردار کھڑا تھا، جو کہ فیس ایکسپریشن سے ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ اگلے کے دل میں کیا چل رہا ہے اور سامنے والا کس حد تک سچ بول رہا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا ڈریسنگ روم میں لے کر آ گیا تھا، جہاں پر ایک بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سندس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے پر تول رہی تھی، لیکن اب اس کے لیے فرار کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ میں آپ کو کچھ بتانا، تمہارا وقت ختم ہو گیا لڑکی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اگلی لمحے ایک ریکارڈنگ سکرین پر چلنے لگی تھی، جسے دیکھ کر سندس نے شرم سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر وہاں پر موجود سوٹ کیس کو کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کرنے لگی تھی۔ کچھ کپڑے اس نے ڈریسنگ ٹیبل میں موجود الماریوں میں پھینک دیے تھے۔ اس کے بعد سوٹ کیس اٹھا کر اس نے بیڈ کے نیچے رکھ دیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ اس کی طرف مڑا تھا، دونوں بازو لپیٹے۔ وہ اس وقت رحم کرنے کی پوزیشن میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جو جرم تم نے کیا اس کی سزا تو
تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگے تھے، مگر معافی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اگر وہ پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتی اور اسے معذرت کر لیتی تو شاید وہ اس پر ترس کھا جاتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے میں لے کر گیا تھا۔ رشیدہ بیگم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے لان میں نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر ان کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اب آئے گا مزہ۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا اس حویلی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ میری شکاری کتوں کو کھول دو۔ وہاں پر موجود اپنے گارڈ کو اس نے اشارہ کیا۔ نہیں پلیز، نہیں سردار جی، ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور اس کے پاؤں کو پکڑ کر سسکنے لگی تھی۔ سردار مرتسم 2 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں جو کہا ہے نا وہ کرو۔ کیا تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ گارڈ نے ایک ترس بھری نگاہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی تھی جو اس کی بیٹی کی سہیلی تھی۔ اکثر اس کے گھر میں بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ چچا جان، ایسا مت کریں۔ چچا جان، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آپ کو کومل کی قسم ہے، میں بھی تو آپ کی کومل جیسی ہی ہوں۔ میں مر جاؤں گی۔ آپ جانتے کہ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ اب زور زور سے چلا رہی تھی، مگر وہاں پر موجود کسی بھی انسان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ مرتسم، آج تم میرا تماشا بنا رہے ہو۔ تم مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دے رہے ہو جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھنا کل تمہارا تماشا بن جائے گا۔ تم پوری دنیا کے سامنے رسوا ہو جاؤ گے۔ تم بھی اسی طرح ایک دن میرے قدموں میں گر کر مجھ سے بھیک مانگو گے، مگر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری جرت بھی کیسی ہوئی میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کی؟ اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ سندس کے لیے شرمندگی کا مقام تھا۔ چچا، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم نے ان کتوں کو آزاد نہ کیا تو پھر تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ نہیں صاحب جی، میں ابھی کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا ان پالتو کتوں کے پاس گیا اور ان کی رسیاں کھول دی تھی۔ اب وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے، ان کی زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے صاحب کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ دراصل وہ کتے مرتسم نے جرمنی سے منگوائے تھے اور انہیں 3 سال لگا کر ٹرین بھی کیا تھا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس نے ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ سندس جلدی سے مرتسم کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ اس نے مرتسم کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ سامنے آؤ۔ نہیں، میں سامنے نہیں آؤں گی، وہ مجھے کھا جائیں گے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ مرتسم نے اس کی بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کی طرف کھینچا۔ اس کی کمر مرتسم کے سینے سے جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کی گردن بھی مرتسم کے ہونٹوں کے ساتھ ہلکی سی ٹچ ہوئی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے مرتسم کی دھڑکنیں منتشر ہوئی، لیکن فی الحال وہ جذبات سے کام لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اس نے کتوں کو اشارہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب آ گئے۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ یکدم ہی اپنی جگہ پر رک گئے۔ اس دوران میں ایک زوردار چیخ سندس کے منہ سے نکلی تھی۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ سندس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے جڑ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ کتے اسے تھوڑے فاصلے پر موجود تھے۔ مرتسم نے ایک مخصوص آواز نکالی تھی اور وہ کتے اس کی بیوی کے آس پاس گول گول گھومنے لگے تھے۔ سندس زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اونچی آواز میں چلاتی پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی۔ کتے بھی اس کی چیخوں کی آواز سن کر اونچا اونچا بھونکنے لگے تھے۔ دیکھو میرے پیارے کتوں کو بھی تمہاری آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تم بہت ہی برا روتی ہو۔ خاموش ہو جاؤ اور دوبارہ میرے ساتھ پنگا لینے کی غلطی مت کرنا۔ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا، اس کے گالوں کو پیار سے کھینچتا ہوا دھمکی امیز انداز میں بولا تھا، میں یہاں پر نہیں رہوں گی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کی ماں بہت ظالم ہے، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ یہ دیکھیں
اس نے اپنی آستین اوپر کرنی چاہی۔ رشیدہ بیگم کی آواز سن کر اس کے الفاظ ہوا میں ہی معلق ہو گئے تھے، کیونکہ مرتسم کا دھیان اس کے اوپر سے ہٹ چکا تھا۔ اگر رشیدہ بیگم وہاں پر نہ آتی تو یقیناً وہ اس کی ساری بات سنتا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم شہر جا رہے ہو۔ ہاں، میرا پورا ارادہ تھا، مگر اس نے میرا منصوبہ خراب کر دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بے چارگی سے بولی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کو بولیں کہ یہ مجھ سے دور رہا کرے، ورنہ اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ وہ بری طرح سے بدمزہ ہوا اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رشیدہ بیگم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تم پر بہت افسوس ہو رہا ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اتنی آسانی سے میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکا لوگی؟ تو میری جان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ وہ تم سے پسند کی شادی کر کے تمہیں یہاں پر نہیں لایا ہے۔ اگر تو وہ ایسا کرتا تب بھی تمہاری حیثیت یہاں پر دو کوڑی کی ہی ہوتی، کیونکہ تم جیسی عورتوں کو حویلی کی بہو نہیں بنایا جاتا، انہیں تو حویلی کی نوکرانی بنایا جاتا ہے۔ جو نقصان تیرے بھائی نے کیا نا، اس کا پیسہ تو میں تجھ سے وصول کروں گی، اور یہ پیسہ میں نے کس طرح سے وصول کرنا ہے یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کی مدد سے لکیریں بنانے لگی تھی۔ پہلے تو نے جو غلطی کی ہے نا، اس کی سزا بھگتو۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر جا رہی تھی۔ مرتسم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف مریم کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ جس طرح اس کا نکاح کا ارادہ تھا، جب اس نے گاڑی حویلی کے مین گیٹ سے باہر نکالی تو اس کے کانوں میں اس چھوٹی سی لڑکی کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی تھی، جس کو اس نے سر جھٹک کر اگنور کرنے کی کوشش کی تھی اور گاڑی میں لاؤڈ میوزک آن کر دیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ رشیدہ بیگم ظالم عورتوں کی طرح اس کو مارے جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا، اسے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، مگر رشیدہ بیگم کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کی جان ہی لے لیتی۔ بی بی صاحبہ، بس کر جائیں، ورنہ یہ جان سے مر جائے گی، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ انہوں نے نفرت سے اس کے وجود پر تھوکا تھا۔ معاملہ صرف زمینوں کا اور کھیتوں جانوروں کا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر تو ایک اور معاملہ تھا جس کے بارے میں صرف رشیدہ صاحبہ ہی جانتی تھی، اور ان کی ایک بہت ہی قریبی ملازمہ جانتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سندس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر جسم میں پیدا ہونے والی تکلیف کی وجہ سے وہ دوبارہ سے زمین پر گر گئی تھی۔ اسے ایک خوبصورت سی نسوانی آواز سنائی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی عمر کی ایک لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ وہاں پر ہی کام کرنے والی ملازمہ کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا اور اسے سہارا دے کر ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں لے کر آ گئی تھی۔ رشیدہ بیگم نے یہ کمرہ اس کے لیے سیٹ کروایا تھا، جہاں پر کوئی بھی سہولت نہیں تھی۔ زمین پر گدا بچھا ہوا تھا، باقی کمرے میں کباڑ پڑا ہوا تھا۔ بہت سے کاکروچ بھی آس پاس سے گزر رہے تھے۔ اسے کیڑے مکوڑوں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ بار بار ڈر سے جویریہ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کل میں اپنا بستر یہاں پر سیٹ کر لوں گی۔ کل صبح ہی میں یہاں پر آ کر یہ کمرہ صاف کرتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جویریہ نے اسے سوال کیا تھا۔ کافی عرصے سے وہ بیمار تھی، جس کی وجہ سے حویلی نہیں آ پا رہی تھی۔ اور تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ میں نے امی سے پوچھا، مگر امی نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ حویلی کے معاملات ہیں اور مجھے ان میں نہیں بولنا چاہیے، جویریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ سندس نے گہری سانس لی تھی۔ میں یہاں پر بنی ہو کر آئی ہوں۔ کچھ لوگوں نے میرے بھائی کو کھانوں کی زمینیں اور مویشی جلاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی نے ایسا نہیں کیا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے میرے بھائی پر الزام لگایا ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا بتائے کہ بہت جلد ان لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے گی اور پھر اس روز وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتائیں گے۔
میں ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے نہ صرف میرے وجود کو تکلیف دی ہے، بلکہ انہوں نے میری روح کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں۔ مجھے زندگی میں اتنی نفرت کسی سے نہیں ہوئی جتنی نفرت مجھے مرتسم خان سے ہو رہی ہے۔ آخر کوئی شخص اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر سسکنے لگی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کا خاندان گاؤں میں موجود کافی خاندانوں سے بہتر بھی تھا۔ وہ چودھری تھے، ان کی بھی بہت ساری زمینیں تھیں، لیکن اس بار زمینوں میں کم پیداوار ہوئی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو خانوں نے چودھریوں سے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے باوجود یہ رقم ادا نہیں کر سکتے تھے، تو بدلے میں اسے بنی ہو کر آنا پڑا تھا۔ اس نے اپنے بابا کے لیے قربانی دی تھی۔ صبح سویرے کوئی اس کے دروازے پر زور زور سے لاتے مار رہا تھا۔ وہ اٹھی، پورے جسم میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کے باوجود اسے ہی حویلی کا کام کرنا پڑے گا۔ مرتسم یہاں سے گیا تھا اور اس کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ رشیدہ بیگم کو اب کسی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ مرتسم کے ہوتے ہوئے وہ تھوڑی سی ہچکچا جاتی تھی، کیونکہ وہ انہیں ملازموں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ مار پیٹ کے سخت خلاف تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس نے سندس کو جسمانی اذیت نہیں دی تھی۔ ہاں، لیکن جو اس نے اسے ذہنی اذیت دی تھی، اس کا وہ کبھی مداوع نہیں کر سکتا تھا۔ پورا دن ہی وہ حویلی کے کام کرتی رہی تھی۔ رات کے وقت وہ کھانے کے لیے بیٹھی تو اس کی ساس نے اس کے سامنے سے پلیٹ ہی کھینچ لی تھی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اپنی حویلی میں ہوتی تو ایک دن میں کئی بار کھانا کھاتی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جسم میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا کھانا دے دیں، اس کے بعد گولی کھا لوں گی۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے گولی کھانے کی؟ آج ساری رات تم نے تکلیف میں ہی گزارنی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو کچھ سوچتے ہوئے پلٹ آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ماں بھی بالکل تمہارے جیسی دکھائی دیتی تھی۔ اسی وجہ سے تم سے بدلہ لینے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ آپ میری ماں کو کیسے جانتی ہیں؟ ایک زوردار تھپڑ تھا جو اس کے چہرے پر لگا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی۔ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے تمہیں۔ اس نے وہ ساری رات بھی جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ ایک تو تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک سے الگ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میرے پیارے بابا، دیکھیں تو آپ کی بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ وہ تکیے میں اپنا منہ چھپا کر اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مرتسم شہر میں مریم کے پاس آ تو گیا تھا، مگر اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بات جو اس نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ مریم اس سے کھینچی کھینچی سی رہنے لگی تھی۔ اب پہلے کی طرح وہ اسے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے شیئر کرتی تھی۔ جب بھی وہ اسے فون کرتا تھا تو وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر کال کاٹ دیتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس کو کھٹک رہی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی ہی۔ مریم اس کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ دوسرے سیمیسٹر میں وہ لوگ ریلیشن شپ میں آ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان کا کپل پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا اور آئیڈیل کپل مانا جاتا تھا۔ ڈگری ختم ہونے کے بعد مرتسم نے اپنی سرداری سنبھال لی تھی، جبکہ مریم کو بزنس کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بابا کے بزنس کو دیکھنے لگی تھی۔ میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اس نے مریم کے نمبر پہ ایک میسیج فارورڈ کیا تھا۔ یہ مریم کا حکم تھا کہ جب بھی تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو پہلے مجھے میسیج کر دیا کرو۔ اس نے دیکھا کہ میسیج ڈیلیور نہیں ہوا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ ویسے بھی کافی عرصے کے بعد مل رہا ہوں اس سے، پوچھ بھی لوں گا کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ وہ سوچ تو مریم کے بارے میں رہا تھا،
مگر ذہن بار بار بھٹک کر اسی لڑکی کی طرف جاتا تھا جسے وہ گاؤں میں اکیلا چھوڑ کر آ گیا تھا۔ 2 دن پہلے اسے حویلی سے ایک ملازمہ کی کال وصول ہوئی تھی۔ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ صاحب جی، آپ پلیز حویلی واپس آ جائے ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر اس سب کا کیا مطلب ہے۔ اسے چغلی کی عادت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سرسری انداز میں اس نے سندس کے بارے میں پوچھا تھا اور پھر بات ہی چینج کر گیا تھا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا اس کی ماں کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے۔ رشیدہ بیگم اس کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور مرتسم ان کا اکلوتا سوتیلا بیٹا تھا۔ مرتسم کے بابا ان دنوں ملک سے باہر موجود تھے۔ وہ بزنس وغیرہ کے معاملات دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ پہلے گاؤں میں تھا اور اب شہر آ گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور سپیس دینی تھی۔ وہ مریم کے فلیٹ کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تو دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائی تو اندر سے اسے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ فلیٹ بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ اگر کسی ایک فلیٹ میں کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تو اس کی بات دوسرے فلیٹ میں سنائی دیتی تھی۔ اس نے اب کی بار بیل بجائی تھی، دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی اور پھر اسے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی تھی۔ دروازے کی طرف کوئی آ رہا تھا۔ مریم نے دروازہ کھولا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا۔ مرتسم، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے چہرے کو ٹٹول رہا تھا۔ جو چیز اس کی سمجھ میں آ رہی تھی وہ اس کو نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ سائڈ پر ہٹو، تم سے بات کرنی ہے۔ نہیں، اندر بابا ہیں تو اچھی بات ہے نا، اس بہانے تمہارے بابا سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے ویسے بھی ان سے کچھ ٹپس لینی تھی۔ اسے دھکا دے کر فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اسی وقت ہی کمرے سے ایک نوجوان باہر نکلا تھا جو شرٹ لیس تھا۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ جب اس نے مریم کے حلیے پر غور کیا تو اس کا اپنا دماغ سائیں سائیں کرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ اس نے لڑکوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو یقیناً سامنے کھڑے انسان کی تھی۔ یہ کون ہے اور اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو مریم اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خبردار جو تم نے اسے کچھ کہا، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ تمانچہ تھا جو کسی نے بڑی محفل میں اس کے چہرے پر مارا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ جو کہہ رہی ہوں نا، سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ اور تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اپنی ایک چھوٹی سی جائیداد تم میرے نام نہیں کر سکے۔ اس آدمی نے اپنی آدھی پراپرٹی میرے نام کر دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ سامنے وہی لڑکی کھڑی ہے جسے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آخری دم تک اس کا ساتھ نبھائے گی۔ کیا تم نے یہ سب کچھ دولت کے لیے کیا ہے؟ نہیں، یہ انسان مجھے تم سے زیادہ محبت دیتا ہے۔ اس کے پاس میرے لیے وقت تھا، تمہاری طرح نہیں تھا جو ہر دوسرے روز ہی مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ خیر، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ اب مرتسم کی انام پر وار ہوا تھا۔ وہ اتنا گیا گزرا نہیں تھا کہ ایک بے وفا عورت کی وجہ سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچا تھا۔ اس نے اسی وقت ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں پچھتانے والوں میں سے ہوں ہی نہیں۔ وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس وقت اسے بہت زہر لگ رہی تھی۔ اس کے فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنی حویلی کی طرف تھا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ جب وہ اندرونی حصے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی
دروازے کے سامنے بیٹھی زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں اس سردی میں مر جاؤں گی۔ پلیز میرے پاس کوئی گرم شال بھی نہیں ہے، یا پھر مجھے کوئی گرم چیز دے دیں۔ آنٹی پلیز دروازہ کھول دیں۔ سندس نے کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا تھا۔ سزا کے طور پر رشیدہ صاحبہ نے اسے تیز بارش میں باہر نکال دیا تھا۔ سردیوں کی بارش تھی، تھوڑی دیر پہلے برف باری بھی ہوئی تھی، سردی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اچانک ہی سندس کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے اوپر گرم شال ڈالی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے قریب بھی وہی دشمن جان کھڑا تھا جو اسے ان ظالم لوگوں میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اٹھو، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی تھی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی، اس کی ناک زور سے زمین کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اب وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ معتصم کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا۔ اس نے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا اس لڑکی نے مجھے بد دعا دی ہے؟ اس کا اپنا دل اس وقت تکلیف سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ملازمہ نے جب معتصم کی آواز سنی تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ رشیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تو وہ انہیں آنکھیں دکھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ خبردار، جو آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ورنہ میں ان کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ سندس دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بال ابھی بھی گیلے تھے۔ معتصم نے دوبارہ سے اس کے کپڑے چینج کیے تھے۔ اس کا دماغ جب سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ اس کی گرفت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ دراصل سردی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھی، اسی وجہ سے معتصم نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا، جس سے اس کی سردی ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر اسی دوران معتصم سو بھی گیا تھا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیند خراب کر دیا میری۔ آپ میرے قریب کیوں آئے؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ یہ آپ کو اس وقت کیوں نہیں یاد آیا تھا جب آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ شکایتی انداز میں اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ زیادہ زبان درازی نہ کرو ورنہ دوبارہ سے اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے جتنی بھی امیدیں تھیں نا وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے لبوں کو لو کر چکا تھا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اسے دور ہٹا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے معتصم کے چہرے کو گھورنے لگی۔ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، اس کے خوبصورت وجود سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت اس کے اندر وحشت بھری ہوئی تھی۔ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اس کی وحشت باہر نکالے، اور پھر پہلو میں ایک انتہائی خوبصورت حسینہ بھی موجود تھی جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ خود پر کنٹرول کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام رہا تھا، اور پھر اس نے وہ کیا جس کے بارے میں اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس لڑکی سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ شروع میں سندس نے احتجاج کیا تھا، مگر پھر اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ معتصم تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اور اسے اس وقت سندس کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ جب سندس کو اس کی ضرورت تھی تب وہ اسے کوسوں دور تھا۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا نا اسے بھول جاؤ۔ صبح وہ اپنے بال تولیے سے رگڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ جو لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجا کر بیٹھی شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر صدمے میں چلی گئی تھی۔ نہیں، میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ یہ تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ کے لیے وہ سب کچھ معنی نہیں رکھتا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ تو پھر آپ میرے قریب کیوں آئے تھے؟ کیونکہ مجھے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح اسے اپنے دل پر کھبتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کاش آپ کبھی واپس ہی نہ آتے، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ معتصم نے اسے روک لیا۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ اپنی کچھ ڈیوٹیز پوری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تمہاری ڈیوٹی آج کے بعد اسی کمرے میں رہنا ہے۔
تم صرف میرے کام کرو گی، اس کے علاوہ تم کسی اور کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ بعد میں اسے ملازمہ بھی بلانے کے لیے آئی تھی اور رشیدہ بیگم خود آئی تھی، مگر مرتسم نے اسے باہر بھیجنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے حویلی واپس آنے کے بعد سندس کے لیے یہ آسانی ہو گئی تھی کہ اب حویلی کا کوئی بھی فرد اس پر ظلم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ مرتسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کی ذات میں دلچسپی لیتا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ فرمانبردار بیویوں کی طرح اس کا ہر کام کرتی تھی۔ وہ ہر موڑ پر اسے مریم کے ساتھ ملاتا تھا اور ہر موڑ پر ہی وہ مریم سے 100 گنا بہتر نکلتی تھی۔ مریم نے تو کبھی اس کی عزت ہی نہیں کی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتی تھی، اسے بدتمیزی کرتی تھی، اونچی آواز میں بولتی تھی، چونکہ پہلے مرتسم کو اس سے محبت تھی، اسی وجہ سے وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتا تھا۔ اور ابھی سندس، وہ تو اسے بچی سمجھتا تھا، لیکن وہ ایک سمجھدار عورت کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی، یا پھر حالات نے اسے سمجھدار بنا دیا تھا۔ مرتسم کا ہر کام وقت پر کر دیتی تھی، پر اسے ہر طرح کا خیال رکھتی تھی۔ اگر کبھی وہ غصے میں ہوتا تو وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن لیتی تھی۔ اس رات کے بعد وہ اپنے آپ کو ہر وقت اس کی جانب کھینچتا ہوا محسوس کرتا تھا، لیکن انا آڑے آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود کو روک لیتا تھا۔ اس رات اس نے پھر سے اپنا حق وصول کیا تھا، لیکن اس بار اس کے دل میں بہت سے نرم گرم جذبات پیدا ہوئے تھے۔ اس نے ان لمحات میں سندس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، مگر سندس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جذبات تو اسی دن ہی دم توڑ گئے تھے جس دن مرتسم نے اسے اپنی ضرورت کی شے کہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ناران گیا تھا۔ واپسی پر وہ اپنی بیوی کے لیے وہاں کا روایتی جوڑا لے کر آیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ بہت زیادہ پرجوش تھا کہ سندس اس جوڑے میں بے تحاشا حسین لگے گی۔ حویلی پہ داخل ہوا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ بابا جان سامنے بڑے سے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر کم عقلی کا مظاہرہ کرو گے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور حلق کے بل دہاڑے تھے۔ تب اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ ان کے کھیت اور مویشیوں کو آگ لگانے والا چودھری خاندان کا بیٹا نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں کا بھائی تھا، جو کہ ان کی دولت کی وجہ سے ان سے جلتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اس نے 1-2 بار مرتسم کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ جاتا تھا۔ جہاں تک رشیدہ بیگم کا سوال تھا تو وہ سندس کے باپ سے جوانی میں محبت کرتی تھی، مگر سندس کے باپ نے اس پر اپنی کزن کو چنا تھا۔ وہ اسے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا اور اس کھیل میں اکرام صاحب کی بیٹی کو اپنی حویلی میں لے آئی تھی۔ یہ ساری باتیں ایک دن وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی جب مرتسم کے باپ نے سن لیا۔ اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی تھی اور سالے کو بھی دھکے مار کر حویلی سے باہر نکلوا دیا تھا اور سندس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس کی فیملی، اس کے کزن، سب اسے دیکھ کر بہت خوش تھے اور سب سے بڑھ کر تو اس کا بھائی خوش تھا اور بار بار اسے معافی مانگ رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ اور اب وہ اپنے گھر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کا شوہر پھر اسے واپس لینے آئے گا بھی یا کہ نہیں۔ حویلی سے نکلنے سے پہلے اس نے انکار کیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو بتائے بنا حویلی چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن اسے اپنی حویلی واپس آنا پڑا تھا کیونکہ یہ مرتسم کے بابا کا حکم تھا۔ اور ادھر مرتسم کے بابا یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح وہ بھول بیٹھے تھے کہ یہ عورت اتنی بری ہے۔ شادی سے پہلے بھی انہوں نے اس عورت کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی، لیکن پھر مرتسم کی ماں کی وفات کے بعد خاندان والوں نے ان کی شادی زبردستی اس عورت سے کروا دی تھی۔ حالانکہ اس وقت مرتسم 8ویں جماعت میں تھا، لیکن اب اس نے کہا تھا کہ مرتسم کو ماں کی اور تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، مگر اب وہ پچھتا رہے تھے کہ کیسے وہ بھول گئے تھے کہ اس عورت کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ نکاح کے وقت تو اس عورت نے بہت دعوے کیے تھے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آستین کا سانپ نکلی۔ مرتسم جب واپس آیا اور اسے
جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارے۔ سندس کہاں پر ہے؟ وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ کیا آپ اسے واپس نہیں لائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی واپس آئے گی، انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، اسے واپس آنا چاہیے، میں اسے اپنی بیوی مانتا ہوں، وہ میری بیوی ہے اور میں اسے ہر حال میں واپس لاؤں گا۔ اس کے بابا نے اسے پیار سے دیکھا تھا، اس کی تربیت میں تھوڑا ہاتھ اس عورت کا بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کا بیٹا تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ مرتسم میرا بیٹا ہے، یہ کیسے کسی کے ساتھ بے انصافی کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، واپس بلا کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ قسمت تم پر مہربان ہو جائے اور سندس واپس آ جائے، اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ اور پھر اسی شام وہ سندس کے گھر پر تھا، لیکن وہاں جا کر اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا جب سندس نے اسے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور پھر کافی دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ مایوس واپس لوٹا تھا۔ کچھ دن بعد وہ پھر وہاں گیا۔ اس بار سندس اس سے ملی تو تھی، لیکن اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ مرتسم کو اس پر ذرا بھی حصہ نہیں تھا، وہ حق پر تھی۔ مرتسم کی حویلی میں اس پر بہت ظلم ہوئے تھے۔ اسے ملازمہ نے سب سچ سچ بتایا تھا کہ کس طرح وہ بھوکی رہتی تھی، اور مرتسم کی ستیلی ماں اسے کھانے کو بھی نہیں دیتی تھی، اور پھر اسے مار مار کر حویلی کے کام بھی کروایا کرتی تھی۔ لیکن مرتسم بہت شرمندہ تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ لڑکی مان جائے، اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ سب بھول جائے گی، میں اس کے ہر دکھ کا مداوع کروں گا۔ اس نے سندس کے گھر کے بہت چکر لگائے تھے، مگر وہ واپس آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر بار وہ یہی جواب دیتی تھی کہ میں آپ کی ضرورت کی عورت نہیں بننا چاہتی، میں ایک مرد کی محبت بننا چاہتی ہوں۔ وہ ہر بار ہی اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوتا تھا۔ وہ اسے 1000 بار معافیاں مانگ چکا تھا، مگر سندس اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جس دن سندس کو یہ خبر ملی کہ وہ امید سے ہو گئی ہے، اس دن وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس دن اسے اپنی ضد توڑنی پڑی تھی، اور اس دن اس نے خود ہی مرتسم کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ وہ آ کر مجھے لے جائے۔ اس نے مرتسم کو معاف کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے بچے کے لیے کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا بچہ باپ کے بغیر پروان چڑھے۔ سندس کی کال آنے کے بعد مرتسم کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید دے دی ہے۔ اسے حویلی لے کر آیا تو وہ بہت خوش تھا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اور پھر نہ صرف حویلی والوں نے بلکہ پورے گاؤں نے دیکھا کہ مرتسم نے کیسے اپنی بیوی کو اپنی پلکوں پر بٹھایا۔ وہ گاؤں کی سردارنی بن چکی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مرتسم کے دل کی اکیلی ملکہ تھی۔ جہاں تک مریم کا سوال تھا تو اسے طلاق ہو گئی تھی، اور پھر طلاق ہو جانے کے بعد اس نے مرتسم سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے مرتسم سے معافی بھی مانگی تھی۔ مرتسم نے اسے معاف تو کر دیا تھا، لیکن اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مرتسم نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، لیکن دوبارہ میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی۔ مریم خود بخود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اپنا بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ اب اس نے ساری زندگی صرف رونا ہی تھا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے اتنے اچھے شخص کو کھو دیا ہے، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ادھر سندس اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت اور آئیڈیل زندگی گزار رہی تھی۔ ایک حادثے نے اسے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ مرتسم کے بابا بھی خوش تھے کہ انہیں ایک اچھی اور نیک بہو ملی ہے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ سب کا بہت بہت شکریہ کہ پچھلے ناول میں سب نے بہت اچھا رسپانس دیا اور پسند کیا۔ اگر آپ کو آج کا ناول اچھا لگا ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ شکریہ۔